السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، یہ باب چلتا پیا کرامات دے ہوتے، اور کرامات کا ذرا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کو اپنی طاقت اور عنایت عطا فرمائے، اور رب دی طاقت دے نال اور اولیاء کرام لوگاں دے تقدیراں بھی تبدیل کریں تے لوگاں دے دل بھی تبدیل کریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نے انہیں کو طاقت عطا فرمائیے۔ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری والے پیر محبوب سبحانی نور اللہ برکتہ، آپ کی ایک بڑی کرامت، بڑی مشہور کرامت ہے۔ فرمیندن کہ آپ دے دور دے اندر ایک شور برپا تھی کہ غوث العظم دستگیر آپ پڑھیں دے بیٹھے ہیں بغداد یونیورسٹی دے اندر، کہ ایک یہودی نے آکے کہ دسو تساں اپنے نبی دے معجزات بیان کریں دے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات بیان تھی نن، لیکن او یہودی نے آکے ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام دا اے معجزہ ہے کہ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کریں دے، اور تواڈے قرآن پاک دے اندر آخری کلام دے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے کہ تواڈے نبی نے مردے زندہ نہیں کیتے، رب نے تواڈے نبی کو اے معجزہ نہیں دیتا۔ حضرت غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چلے، آپ نے فرمایا ساڈو یہودی کو، جرے ویلے یہودی کو سجیا تھا، آپ نے فرمایا کیا گال ہے؟ آدھسی میں صرف یہ کو جاکڑا چاہنا کہ تواڈے قرآن دے اندر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے بھی زندہ کریں دے ہن، جرے مادر زاد اندھے ہوئے نا انہیں کو اکھی بھی دیں دے ہن، اور جرے کوہڑ دی بیماری دے آمیں نا برس دی بیماری انہیں واسطے شفا بھی ہن، دعا منگے نا تے انہیں واسطے جرے نا اللہ تعالیٰ کو شفا دے دینا۔ یعنی اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے، لیکن تواڈے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کران دا معجزہ تے نہیں دیتا۔ حضرت غوث العظم دستگیر فرمیندن اے امام ابن العربی علیہ رحمہ جرے جو حضرت غوث العظم دے فرمایا سلبی بیٹن حضرت امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن کہ انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ وچ بھی لکھے، امام شورانی علیہ رحمہ اپنی کتاب الیواقیت الجواہر دے اندر عقائد دی کتاب ہے اندے وچ بھی لکھے نے امام شورانی، اور اس تو بعد باقی علماء امام یوسف نبہانی بھی لکھے جواہر البحار دے اندر، اور باقی علماء تواتر دے نال اے جری کرامت تواتر دے نال ثابت ہے۔ فرمایا جیری روایت یا جیری حدیث تواتر نال ثابت ہوئے او صحیح دے درجے دے پوچھ دیئے۔ تو فرمایا کہ حضرت امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ جرے سلبی بیٹن حضور غوث العظم دستگیر دے فرمیندن کے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب مہر منیر دے اندر بھی لکھے، باقی کتابیں میں بھی لکھے کہ فرمایا کہ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ دے والد محترم آپ دی اولاد نہ تھی نہیں پئی تے حضور غوث العظم دستگیر دی دربار وچ پہنچ گیا، عرض کرن سہی تسا مہربانی فرماؤ میرے واسطے دعا کرو میں اولاد واسطے آیا۔ حضور غوث العظم دستگیر نے اپنے اکھاں بند کیتا، اور اس تو بعد آپ نے تھوڑی دیر دے بعد فرمایا رب نے تیرے مقدر وچ اولاد نہیں لکھی، انہیں کسی لوہے محفوظ تے ڈٹھے تیرے مقدر وچ کوئی اولاد کہنی۔ تے حضور ابن العربی علیہ رحمہ دے والد محترم فرمیندن صحیح اگر میرے مقدر وچ ہووے ہا تے تواڈے در تے کیوں آواں ہا، کیونکہ تواڈی جو رسائی رب دی دربار تک ہے تے میں تواڈے کلے کیوں ٹر کے آیا، میں تو کو وسیلہ بناونا چاہنا۔ حضور غوث العظم دستگیر فرمیندن کہ فرمایا کہ آپ میں جلال فرمایا کہ آ میری پشت نال پشت رگڑ ایک پتر کھڑے، میری پشت وچ کھڑے، فرمایا میری پشت نال پشت جا رگڑ۔ تے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندن کہ آپ دے والد محترم آج رنا پشت نال پشت رگڑی وال اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کو بیٹا دیتا، اور ان بیٹے دنا انہوں نے شیخ محی الدین ابن العربی علیہ رحمہ رکھیا۔ فرمایا جیویں جو حضور غوث العظم دا نا محی الدین ہا تو فرمایا کہ ایویں ابن العربی دا نا بھی محی الدین رکھا گیا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائندے اے سلبی بیٹر، اور اس وقت دے جتنا بھی اولیاء کرام ہیں
اور امام ابن العربی علیہ رحمہ کو ابن العربی نہ سرینیان بلکہ حضور غوث العظم دا سلبی بیٹا سرینیان، یہ مشہور تھی گیا کہ فرمایا کہ غوث العظم دا یہ سلبی بیٹا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ دے اندر لکھے، اور ایک کتاب کوئی عام نہیں فتوحات مکیہ، فرمیندن کہ آپ نے بیت اللہ شریف دے اندر بہ کے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی، اور اندر بیٹھے جلے کتاب لکھ گئی دی، آپ رب دی دربار چارج کریں کہ مولا میں ہن کئی مولوی کلے کتاب کو تصحیح کراون دی خاطر نہیں ویندا، کئی مولوی کلے یا کوئی شیخ الاسلام کلے، کئی محدث کلے، فرمایا کہ اے مولا میں ایک کتاب کو رکھدا پیاں بیت اللہ دی چھت دے اوتے، اگر کوئی لفظ کوئی ایسا ہوئے تو فرمایا اپنی قدرت نال لفظ صحیح بھی تھی ونجے تے بارش دے قطرات نال مٹ ونجے، تو فرمایا کہ میرے اشارہ تھی ونجے کہ اے لفظ بالکل غلط ہے۔ ابن العربی علیہ رحمہ پورا سال وہ کتاب کو بیت اللہ دی چھت دے رکھیا۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ دن، اور اس تو بعد ہی گال کو حضرت امام یوسف نبہانی مسلمہ شخصیتن سیدن اور محدثن، آپ 1200 صدی دے آپ کو تقریباً 1200 صدی دے آپ محدث ہیں، امام یوسف نبہانی علیہ رحمہ۔ آپ نے اپنی کتاب لکھی کہ فرمایا کہ پورا سال صحیح دی کتاب رکھی رہ گئی ہے۔ امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھ دن کہ پورا سال رکھی رہ گئی ہے، کیونکہ ہی کتاب دی تشریح فتوحات مکیہ دی فرمایا کہ فقط امام شورانی علیہ رحمہ کی تھی ہے۔ امام شورانی علیہ رحمہ کو ایک کتاب سمجھ آئیے، کیونکہ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تصوف دے بہت بڑے امام ہیں، اور جتنا بھی صوفیاء کرام ابن العربی علیہ رحمہ دا جلے ناگنن وادن شیخ اکبر، شیخ اجل، یعنی اے لفظ ضرور آدن بھی شیخ اکبر، شیخ اجل یعنی وڈا شیخ۔ تو فرمیدن کہ آپ نے کتاب لکھی پورا سال، جلے سال دے بعد چاہتا تو فرمایا اوہ کتاب دے لفظ با لفظ تحریر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دے طرفوں این کتاب دے ہوتے مہر لگ دے یہ کہ ایک کتاب بالکل سچی ہے، اور این کتاب کو پڑھنا نال عقیدہ بھی صاف تھیندے تے طریقت دے مسئلے بھی حال تھیندے۔ فرمایا کہ انہوں نے جرے ویلے ایک کتاب دیتی رہی، کتاب دے اندر لکھے نے کہ میں جرے ویلے پہنچا، میرے والد محترم پہنچن، انہوں نے اپنا فرمایا پشت نال پشت رگڑو، میری پشت جرا بیٹا کھڑے کو گدی وجو۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرمیدن میں غوث العظم دا سلبی بیٹا ہاں، تو فرمایا رب نے میں کوئی شرف بخشے جی میں غوث العظم تمام انبیاء دے فرمایا یہ تمام اولیاء دے امام گزرے، فرمایا ایویں تمام صوفیاء دے تصوف دا امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے پھر، فرمایا کہ قیامت تک انہیں کو شیخ اکبر سجا ویسی۔ تے حضور غوث العظم دستگیر دی مشہور کرامات ہے، یہودی آیا انہیں آکھے سی تواڈے نبی تے مردہ زندہ نہیں کیتا، حضور غوث العظم دستگیر جلال جان فرمایا گھن جو پرانے تو پرانے قبرستان، فرمایا جلے گھن گھن فرمایا دیکھ کے ہی دے وچوں پرانی قبر کے رہی ہے، ایک روایت جاندے کہ ایک قبر کو پھرولیا گیا، ایک قبر دو اشارہ کیتے سی وہ قبر کو 700 سال گزرے پیا، بھی قبر دے اشارہ کیتے سی وہ قبر کو 1000 سال گزرے پیا۔ حضور غوث العظم دستگیر رحمت اللہ علیہ وہ قبر والے کو تھڈا مارے، فرمایا قم باذنی، فرمایا اٹھی میرے حکم دے، تو فرمایا حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمیدن قم باذن اللہ، قرآن دے الفاظ و ابرہ الاکمہ والابرص، ہند تاد فرمایا کہ باذن اللہ، میں اگر کہیں کو شفا دینا باذن اللہ، اگر میں کہیں کو اکھی دینا تو باذن اللہ، فرمایا اگر مردے زندہ کرنا تو باذن اللہ، لیکن حضور غوث العظم دستگیر فرمایا قم باذنی، اٹھی میرے حکم دے، فرمایا کہ اتنا کر مفسرین فرمیدن اے غوث العظم دستگیر نے جنہیں جملے بولیں اے اپنے آپ کو خدائی دعویٰ نہیں فرمایا، کہ فرمایا کہ آپ دے جسم دے اندر رب دے تجلیات غالب تھی چکے ہیں، فرمایا کہ جی میں قرآن دا فیصلہ ہے کہ اگر درخت دے وچ رب دی تجلی ڈھائے تے رب دی تجلی جو ہی ڈھائے تے درخت آکے انی ان اللہ رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام کو فرماوے تو پریشان نہ تھی، غمزدہ نہ تھی، مطلب تو ڈر رہے پیا میں تیرا رب ہاں، ایک درخت پیا دے میں تیرا رب ہاں، اگر وہ تجلی کئی ولی دے اتے ڈھاوے تو فرمایا کہ وہ بھی دعویٰ کر سکتے، کیونکہ وہ کو ہر پسو رب دی ذات ہی رب دی ذات نظر دیے، ہر پسو رب دے تجلیات ہونے، فرمایا کہ آپ نے فرمایا قوم بیجنی، اٹھی میرے حکم تے، کہ جلے ویلے اٹھیا تا وہ اٹھیا حضور علیہ السلام جا کلمہ پڑھدا آیا، بلوں دے کو پوچھا گیا تیرا نام کیا ہے، وہ اپنا نام دسایا، اور اس تو بعد سن وفات دسائی، اپنے پیو دا نام دسایا، اپنے خاندان دا نام دسایا۔ اس وقت وہ یہودی نے
حضور غوث العظم دستگیر دی کرامت کو دیکھتے اس وقت وہ کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا پڑھیا، فرمایا کہ ہر نبی کئی نبی، ہر ولی کئی نبی دے قدمہ دے ہوتے ہوندے، لیکن حضور غوث العظم نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ دے قدمہ دے ہاں۔ فرمایا کہ رب نے جتنا معجزات ہننے کو عطا فرمائے، فرمایا ایویں کرامت دی صورت ہے رب نے میں کو کرامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہا اولیاء کاملین دے صدقے اللہ تعالیٰ ساکو بھی صحیح معنی زندگی اسلام دے، موت ایمان دے نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی عظمت دے صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت کاملہ نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔